سب سے پہلے میں ذکر کروں گا مرثیہ کے اجزاء کا. بیسیکلی ان کے بقول جو میں نے تھوڑا بہت لکھا دیکھا تو مرثیہ کے 8 اجزاء ہیں. چہرہ یا ابتدائیہ، اس کے بعد سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت اور بین. واہ اور بین بین رونے کا مطلب. چہرہ مرثیہ کے حصے میں شاعر ہیرو کی شخصیت کا تعارف کراتا ہے، اس کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے اور خاندانی پس منظر بھی بیان کرتا ہے. سراپا اس حصے میں شاعر ہیرو کی جسامت اور خوبصورتی کا بیان کرتا ہے اور ضمن میں اس کی بہادری کی تعریف بھی کرتا ہے. رخصت اس حصے میں شاعر ہیرو کے میدان جنگ میں جاتے وقت الوداعی کلمات کہتا ہے اور اس کی کامیابی کی دعا کرتا ہے. آمد اس حصے میں شاعر ہیرو کے میدان جنگ میں آنے کا منظر پیش کرتا ہے کہ ہیرو کس طرح اپنے دشمن پر اپنی شخصیت کا ڈوب ڈالتا ہے. رجز اس حصے میں بہادری کے گیت گائے جاتے ہیں جن سے شان و شوکت اور بہادری کا اظہار ہوتا ہے. رزم اس حصے میں دشمن کے ساتھ جنگ کی منظر کشی کی جاتی ہے. شہادت اس حصے میں ہیرو کے شہید ہونے کا منظر ہوتا ہے اور بین اس حصے میں ہیرو کی شہادت پر گریہ و زاری اور ماتم کیا جاتا ہے. مرثیہ عربی زبان کے لفظ رسا سے مشتق ہے اور جس کے معنی رونے اور ماتم کرنے کے ہیں. اردو شاعری کی اصطلاح میں عام طور سے مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کا تذکرہ کر کے اس کے اوصاف بیان کیے جائیں اور اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے. مرثیہ اردو شاعری کی ایک مقبول صنف رہی ہے. ابتدا میں کسی بھی شخص کی موت پر جو غم و غصے کا اظہار کیا جاتا تھا اسے مرثیے کے زمرے میں رکھا جاتا تھا، لیکن آگے چل کر یہ صنف حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی شہادت کے واقعات بیان کرنے اور رنج و غم کا اظہار کرنے کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی. آج اگر ہم مرثیے کا ذکر کریں تو تقریباً 50% میر انیس کا ذکر ہوگا. میر انیس 1803 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور وہیں 1874 میں وفات پائی، تو گویا انیس کا ذکر دبستان لکھنؤ سے منسلک ہوگا. اسی دور میں دلی میں غالب اور مومن کا طوطی بولتا تھا. انیس نے مرثیہ لکھ کر اردو شاعری کو ایک تقدس کی آب و تاب بخشی جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت جرأت مندانہ عمل تھا. اس سے پہلے اتنا وسیع پیمانے پہ یہ نہیں تھا. انیس کے ہاں زبان کی سلاست کا جو معیار پایا جاتا ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے. انہوں نے منظر نگاری، جذبات نگاری، کردار نگاری، مناظر رزم و بزم، مکالمہ نگاری، واقعات نگاری اور سراپا نگاری میں کمال دکھایا ہے. یہاں پر مشت از خروارے کے مصداق ایک مرثیے کا بیان کرتا ہوں. یہ میر انیس کا مشہور مرثیہ ہے. نمک خان تکلم ہے فصاحت میری. یہ 101 بند کا مرثیہ ہے جو 101 بند کا مرثیہ اردو شاعری میں اپنی نظیر عام ہے. اس کے پہلے 7 بند جو کہ چہرے سے متعلق ہیں انیس کے قدرت بیان، تخیل کی پرواز اور زور بیان کی عمدہ مثال ہے. ذرا رعایتی لفظی پر غور کریں. نمک خان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہے سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگین عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. تمہید کے بعد 6 بند دعائیہ ہیں جس میں اللہ سے مرثیہ گوئی کی توفیق و تائید مانگی گئی ہے. ایک بند ملاحظہ ہو. مبتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر یا رب، شوق مداح یہ شبیر عطا کر یا رب، سنگ ہو موم ہو وہ تقریر عطا کر، سنگ ہو موم
وہ تقریر عطا کر یا رب، نظم میں رونے کی تاثیر عطا کر یا رب، جد و آبا کے سوا اور کوئی تقلید نہ ہو، لفظ مغلق نہ ہو، گنجلک نہ ہو، تعقید نہ ہو۔ بہت سراپا نگاری دیکھیے، ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے، ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، سرمائے زیبا ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، سوری یہ میں غلط کر گیا کہیں پر کچھ بات ہے، زیب ہے خال سیاہ چہرہ گلرو کے لیے، دانت آکس کے فصاحت بکلام دارت، ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارت۔ 14ویں بند سے اصل مرثیہ شروع ہوتا ہے، جس میں کربلا کے جانثاروں کا سراپا فجر کی نماز کے موقع پر نظم ہوا ہے، جس میں اعزاء اور گود کے پالے بچوں کے علاوہ ان اقربا اور انصار کا ذکر ہے جو رسول کے نواسے کا گھر آباد رکھنے کے لیے اپنا گھر لٹانے آئے۔ یہاں پر ایک جب میں لکھ رہا تھا تو مجھے ایک مسئلہ اٹکا جو میں یہاں بیان پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو سے۔ اعزاء جب لکھا تو میں نے اس کے آخر میں حمزہ ڈالا، اقربا لکھتے وقت مجھے جھجک ہوئی، حالانکہ میرے خیال میں اقربا کے بھی آخر میں حمزہ آتا ہے۔ اچھا اب جو میں دیکھتا ہوں تو تقریباً سب جگہ پر یہ حمزہ غائب ہے۔ وہ دو لفظ غائب نہیں، وہ یہ ہے نا کہ اقربا جو ہے نارملی اقربا پروری، اگر اقربا جو ہے وہ آخری لفظ ہوگا تو آپ اس کے آخر میں حمزہ آئے گا۔ اگر اقربا کسی اور کے ساتھ استعمال ہوگا جیسے اقربا پروری ہے تو اس میں حمزہ نہیں ہوگا، ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے بہت جگہ دیکھا ہے اقربا بھی وہ لوگوں نے حمزہ غائب ہی کر دیا ہے بہت جگہ سے۔ یہ مجھے ہجے میں ذرا سے وہ تھی تو میں نے کہا اقارب بھی لکھ دیا جاتا ہے اب تو، زیادہ تر اقارب بھی لکھ دیتے ہیں اقارب۔ اچھا یہاں پہ تھوڑا وقت دوں میں آپ کو، میں اس کے کافی جو تھے نا وہ بند الگ سے چھاپ کے لایا تھا جو اس کا ڈائریکٹ حصہ نہیں ہے، لیکن ان میں سے دو ایک بند میں سنانا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ ایک یہ ہے، یہ صبح منظر کشی، صبح صادق کا ہوا چرخ پہ جس وقت ظہور، زمزمے کرنے لگے یاد الہی میں طیور، مثل خورشید برآمد ہوئے خیمے سے حضور، یک بیک پھیل گیا چاروں طرف دشت میں نور، شش جہت میں رخ مولا سے ظہور حق تھا، صبح کا ذکر ہے کیا چاند کا چہرہ وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہے وہ ہوائیں وہ بیاباں وہ سحر، دم بدم جھومتے تھے وجد کے عالم میں شجر، اوس نے فرش زمرد پہ بچھائے تھے گوہر، لوٹ جاتی تھی لہکتے ہوئے سبزے پہ نظر، دشت سے جھوم کے جب باج صبا آتی تھی، صاف غنچوں کی چٹکنے کی صدا آتی تھی۔ اب اس کے اندر کوئی مرثیہ کوئی وہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف منظر نکالا زبردست بیان یا کیا۔ اب یہ 101 بند کا جو مرثیہ تھا تو اس میں لازمی بات ہے بہت مطلب یہ کہ یہ بھراؤ کا کام نہیں کہا جا سکتا اس کو، یہ واقعی شاعری کا جز ہے۔ اور یہ ایون جب انہوں نے لکھا ہے جس میں گرمی کا بیان کیا ہے کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر، تو اس میں بھی انہوں نے منظر کشی بہت زبردست ہے۔ اور جیسے شکیل بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں جب مومن اور غالب کرتوتی بول رہا تھا اس میں میر انیس نے ایک ایسا اپنا ایک رنگ باندھا اور ایک نئی طرز، بالکل ایک نئی طرز، ایک نیا طرف دی۔ اور یہ 18ویں صدی کی ہے، یہ 1803 میں پیدا ہوئے تھے، 19ویں صدی کی 19ویں صدی کی بات ہے۔
तो वही जमाना गालिब का भी था। गालिब भी 19वीं सदी में 1850 70 में मरे थे, ये भी 1870। उर्दू के जो अल्फाज इस्तेमाल होते थे वो इतने शानदार, वो होते होते हम कहाँ पहुँच गए। हम जो है वो 19वीं सदी के शुरा तक ये कर सकते हैं ना, 20वीं पे किया है ना? एक बस थोड़ा सा आगे है जिसमें अय्ज़ा और गोद के पाले बच्चों के अलावा उन अक़लबा और इंसार का जिक्र है जो रसूल के नवासे का घर आबाद रखने के लिए अपना घर लुटाने आए थे। यूं लूटे हम के ना आल ना औलाद रहे, मगर अहमद के नवासे का घर आबाद रहे। लाश मक्तल में हो लाश शहे दिलगीर के साथ, सर हो नेज़े पे सरे हजरत शब्बीर के साथ। और एक आखिरी वो है, अर्ज अब्बास ने की जोश है जर्रारों को, तीर सब खाते हुए तोले हुए तलवारों को, मेहमानों का नहीं पास तमगारों को, मसलहत हो तो रजा दीजिए गमखारों को, रूह स्याहों को मिटा दें कि बढ़े आते हैं, हम जो खामोश हैं वो मुंह पे चढ़े आते हैं। इसमें रियायत लफ्जी जो है ना, मुंह पे चढ़े आना वगैरह वगैरह, ये अपनी सनफ के मुस्तनद इस्तेमाल है। ये इसमें एक छोटा सा, जब जिस चीज को मैं बैन का जिक्र कर रहा था ना, वो एक उसके लिए एक ये है, शिद्दत से आती थी दश्त से आती थी ज़ुहरा की सदा हाय हुसैन। अच्छा, मैंने इसमें से जो खास तौर पे जो जंग के मनाजिर थे ना वो ओमिट कर दिए, वो मेरे लिए बहुत तकलीफ देते हैं, हज़फ कर दिए। दश्त से आती थी ज़ुहरा की सदा हाय हुसैन, मेरे बेकस मेरे बेबस मेरे दुख पाए हुसैन, दर्द से चिल्लाती थी ज़ैनब मेरी माँ जाए हुसैन, कौन तेगों से बचाकर तुझे लाए हुसैन, फातिमा रो रही हैं हाथों से पहलू थामे, हुक्म गर हो तो बहन दौड़ के बाजू थामे, बस अनीस आगे न लिख ज़ैनबे नाशाद के बहन, कत्ल हो जाने पे भी धूप में थी लाश हुसैन, कब्र में भी न मिला अहमद मुख्तार को चैन, घर जला कैद हुई आल रसूल सकलैन, कितने घर शाह के मर जाने से बर्बाद हुए, लुट गए यूं के सादात न फिर आबाद हुए। तो ये तो जिक्र था इस मरसिए का जो कि तकल्लुम है, फसा क्या है इसका, वो बहुत मजेदार है। वो नमक खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, ये इसका पहला मिसरा है और यही इसका हेडलाइन है। अच्छा, मैं अपनी पूरी बात कर लूँ, ख़त्म कर दूँ, उसके बाद जो है ना आप लोग कीजिएगा। मेरे बचपन में जो मुहर्रम था ना, उसका एक ही वो था कि भाई मुहर्रम के दिन 10वीं को नासिर जहां का नोहा सुनाया जाएगा, घबराएगी ज़ैनब। अच्छा, वो जो था वो मेरे जहन में बैठा हुआ था, मैंने सोचा कि वो ढूंढूं। मैं तो हमेशा सुनता था उसको घबराएगी ज़ैनब, अब जब तहकीक की तो मालूम हुआ लफ्ज़ है घबराएगी ज़ैनब। अच्छा, और उसमें मज़े की बात यह है कि ये नोहा एक हिंदू ने लिखा था, मुंशी चुन्नू लाल दिलगीर, और उस वक्त से ये बहुत यानी कि ज़बान ज़दे आम हुआ। और इनका वक्त जो है मुंशी चुन्नू लाल दिलगीर का जो वक्त है वो 1780 से 1848 तक का है। तो मतलब कि 20 साल पहले पैदा हुए थे ये अनीस 1803 में पैदा हुए, ये 1780 में पैदा हुए, थोड़े से पहले थे। लेकिन इनकी भी ज़बान देखिए, और अच्छा इनके मरसिए भी है।
تو مرثیے کو جو جیسے انہوں نے کہا علی قلی کے وقت سے چل رہے ہیں، تو مرثیے اس سے پہلے بھی تھے اور اسی موضوع پہ مرثیے تھے. اچھا میں تو ویسے سوچ رہا تھا گھبرائے گی زینب اس پہ بھی سناؤں، لیکن میں چھوڑ دیتا ہوں آپ لوگوں کی ویسے ہی جو ہے اس کو زبانی پڑھ کے میں سنا دیتا ہوں. اس میں بھی دو چار، ایک جو میرے حساب سے اوتھینٹک تھا وہ جو کہ ترابی کہیں سے میں ویسے ناصر جہاں نے مرثیے پڑھے اور نعتیں پڑھی ہیں، تو ناصر جہاں میرے بچپن میں جو تھے وہ پرسونیفائڈ تھے نعتیں اور یہ کرنے کے لیے. اور ان کی ایک نعت جو اتنی مجھے پسند تھی کہ وہ واحد نعت ہے جس کے لیے میں نے $1 خرچ کر کے اپنی بیٹی سے کہا کہ امیزن سے، جس وقت امیزن کی یہاں نہیں آ سکتی تھی 2005 میں، کہ مجھے وہاں سے وہ اس کا ویڈیو کیسٹ بھیجو. $1 کی ملتی تھی لیکن یہاں سے پیمنٹ نہیں ہو سکتی تھی. اس زمانے میں امیزن میں صرف وہیں سے پیمنٹ ہوتی تھی امریکہ سے. تو میری بیٹی امریکہ میں تھی، اس نے وہ منگوائی اور مجھے پوسٹ کی. تو ناصر جہاں کی ایک نعت وہ اپنی جگہ پر ہے، اور ایک یہ نوحہ. گھبرائے گی زینب بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب. کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا آئی تباہی، اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب. گھر جا کے کسی دیکھے گی، گھر جا کے کسی دیکھے گی قاسم ہے نا باس، اکبر سے بھی ہے یاس، اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب. پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب. پھٹ جائے گا بس دیکھ کے رہی کلے گھر کو کلیجہ، یاد آؤ گے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب. بن بیٹوں کے کہلائی تو کہلائی میں، لیکن یہ کیسے ہو ممکن، بن بھیا کے کہلائی تو مر جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب. بے پردہ ہوئی قید بھی قہر نہ اٹھائی، اور موت نہ آئی، کیا جانیے کیا کیا ابھی دکھ پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب.